حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے مثال جان نثار ان کی صحبت کے لیے چنے تھے، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مقام ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ وہ تھا جو ان کے ساتھ غزوہ احد میں پیش آیا، اور غزوہ احد جو تھا اس کی اصل بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب بدر میں ان لوگوں نے شکست کھائی، اور ان کا شروع سے منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ چنانچہ وہ تجارتی قافلہ جس کے مال اور جس کے افراد بہت بڑی تجارت کر کے وہ اموال لے کے واپس آ رہے تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سرمایہ جب مکہ والوں کو ملے گا تو انہوں نے ضرور اس پیسے کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے۔ پیسہ، معیشت بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کو صالح اور نیک افراد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کائنات میں، ملک میں، گھر میں، ہر سطح پہ فساد اس وقت مچتا ہے جب پیسہ نااہل لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ اسے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے۔ اور پیسے ہی کی بنیاد پہ اقوام دنیا میں غالب ہوتی ہیں اور دوسری اقوام مغلوب ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگ مال کمائیں اور پھر اپنے مال کو محفوظ رکھیں، اور پھر جب اللہ کے لیے خرچ کرنے کا موقع آئے تو تنگ دلی میں نہ پڑیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جعل اللہ لکم قیاما، اور اللہ نے اس پیسے کو تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے بغیر زندگی قائم نہیں ہوتی۔ ایک اضطراری فقر ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بڑے کاموں کے کرنے میں، مدارس بنانے میں، اس طرح اور بہت سی چیزوں میں وہ جو کمی واقع ہوتی ہے پیسے کی، اب وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے فقر اختیار کر لے اور وہ فقر و فاقہ میں اپنے مال کو لٹا دے، اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو الگ بات ہے، اور فضول خرچی ایک الگ چیز ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ بدر کے بعد یہ لوگ بیٹھے، اور بدر کے بعد جتنا بھی ان کا جانی نقصان ہو گیا تھا اس میں ضد شامل تھی کہ اب کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دی جائے، اور وہ ہوا یہ کہ انہوں نے جتنے بھی تجارت کے پارٹنرز تھے، شرکاء تھے، ان میں اصل مال کو، اصل زر کو تقسیم کر کے واپس کیا، اور اس کے بعد مکہ میں جو پیسہ ان کے پاس بچا وہ 50,000 تولے تھا سونا، اور پورے مکہ میں جس جس کا پیسہ اس کمپنی میں یا اس تجارت میں لگا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نفع چھوڑ دیتے ہیں، پھر صحیح تجارت اور پھر صحیح قافلے، لیکن بدر کا انتقام لینا ضروری ہے۔ تو 50,000 تولے سونا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ابو سفیان کے پاس رکھا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ تیاری کریں، اور ابو سفیان نے اس سارے پیسے سے اسلحہ خریدنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹوں کا بندوبست کیا، گھوڑوں کا بندوبست کیا، تیر و تفنگ کا، اور سب چیزیں لے کر یہ مکہ سے نکلے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مکہ ہی سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور یہ کہا کہ قاصد سے کہ جس قدر جلدی پہنچ سکو پہنچو اور میرے بھتیجے کو یہ اطلاع دو۔ جب وہ مدینہ منورہ قاصد پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے وہ خط لیا اور پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی اس خط کی اطلاع کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ بہت بڑی چیز پیش آ رہی ہے اور تم لوگ بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ اب مشورہ ہوا اور مشورے میں دونوں طرح کے حضرات شامل تھے، وہ بھی شامل تھے جنہیں اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق تھا، جوانی تھی، طاقت تھی، اور انہیں حسرت رہی کہ ہم بدر میں شریک کیوں نہ ہو سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور جنگ کر لڑنی ہے اور ہم مدینہ منورہ سے باہر لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ہی لڑیں گے اور باہر سے حملہ آور ہوں گے تو یہاں پر جنگ کا دفاع کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول باہر کھلے میدان میں لڑیں گے، پتہ چلے کون بہادر اور کون ہے جو جنگ کے میدان میں کامیاب ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں بتاؤں، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک زرہ ہے اور اس میں میرا ہاتھ ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ گائے ہیں جو ذبح کر دی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم میں بڑے بڑے لوگ شہید ہو جائیں گے، اور جو زرہ میں ہاتھ دکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے مدینہ منورہ ایک زرہ جیسے انسان کو بچاتی ہے، مدینہ بچانے والی چیز ہے اور ہمیں اس میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ تعبیر دی، لیکن فیصلہ ہو گیا کہ باہر جا کر لڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے، اور شوال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے 11 شوال کو، اور اب جب باہر تشریف لائے تو اس وقت دو چیزیں ہو گئی تھیں۔ ایک تو جو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے ڈانٹا اپنے چھوٹوں کو، اور انہوں نے کہا تم سب لوگوں نے اکثریت رائے سے فیصلہ تو کروا لیا، لیکن تم سمجھے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ ہم شہر میں رہیں اور لڑیں، اور اگر ان کی فوج شہر میں گھس آئے تو ہم نے تو مقابلہ کرنا ہی ہے، عورتوں کو چھتوں پر چڑھا دیں اور گرم پانی اور پتھر وہاں رکھیں اور ان کافروں کو پتھر بھی مارے جائیں اور گرم پانی پھینکا جائے، یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا، مگر تم لوگ جو ہو شہادت کے شوقین یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ باہر تشریف لائے، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں نے دیکھا ایک کی بجائے 2 زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی ہیں اور بہت بوجھ ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنا فیصلہ اپنی رائے واپس لیتے، یہی لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا نبی جب زرہ پہن لے تو پھر وہ بغیر جنگ کے اتارا نہیں کرتا۔ اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ اب دیکھو یہ فقیہ ہے، مجتہد ہے نا، اس کی نظر کہاں پہنچی؟ انہوں نے کہا کہ زرہ کا پہننا کوئی فرض تھوڑی تھا کہ 2 پہنے، ایک تو چلو پہنی حفاظت کے لیے، یہ دوسری بھی پہننا مزید احتیاط کے لیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل نیکی کا کام اگر شروع کر دیا جائے تو پھر اسے پورا کرنا چاہیے، یہ دماغ ہے مجتہد کا۔ اسی لیے انہوں نے کہا نفل شروع کر دے، اور ایمرجنسی میں توڑنا پڑ جائے روزہ، نفلی روزہ یا نفل نماز، تو پھر اسے پورا کرے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرا پہنی تھی دوسری وہ تو مزید احتیاط کے لیے تھی۔ بہرحال اس حالت میں جانا ہوا، اور میدان جنگ میں جب پہنچے ہیں تو جنگ شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیجے تھے اور فرمایا تھا کہ مجھے اطلاع دو یہ آ کتنے رہے ہیں، تو پتہ چلا 1000 فوجی آ رہے ہیں، اور سب کے سب اسلحے سے پوری طرح مسلح ہیں، اور 3000 اونٹ ان کے ساتھ ہیں،
اور 200 گھوڑے ایسے ہیں جن پہ کسی نے سواری نہیں کرنی اور صرف رسالہ میں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی وقت وہ کام آ سکیں۔ تو جو فوج 3000 اونٹ لے کے آ رہی تھی اس زمانے میں، اور ہر طرح کا اسلحہ اس کے ساتھ ہو، 50,000 تولے سونا جو انہیں ملا تھا نفع میں، وہ سارا اسی جنگ میں کام آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ حدیبیہ کے موقع پہ، آپ نے کہا جنگوں نے اس قوم کو، قریش کو کنگال کر دیا ہے، اور پھر بھی انہیں شوق دیکھو کتنا چڑھا ہوا ہے لڑنے کا۔ اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے تو ہم بھی ضرور لڑیں۔ یہ ہے معیشت اور جنگ آپس میں پیوست، کہ معیشت نہ ہو اور استحکام نہ ہو اور قیمتیں دن بدن گراں ہوتی چلی جائیں تو کیسی جنگ اور کس کی جنگ اور کہاں لڑنا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ پوری طرح مسلح ہو کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو پھر ایک ایک فرد سے جنگ شروع ہوئی ہے، پھر ایک ایک فرد ان میں آتا رہا، اور ان میں ابو عامر تھا، بہت بڑا راہب تھا بظاہر، اور وہ راہب ایسے کہ دنیا کی چیزوں سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا، بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا، اور جہاں پر لڑائی ہونی تھی جس میدان میں، اس نے رات کو گڑھے کھدوا دیے اور اوپر گھاس ڈال دی تاکہ فوج آگے بڑھے تو یہ ان گڑھوں میں گر جائے۔ ابو عامر پہلا آدمی تھا جس نے آ کے جنگ میں للکارا مسلمان کو، اور اس نے کہا 2 ہاتھ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، 7، 8 یا 10 آدمی اس طرح سے آئے، اور مسلمانوں نے آتے ہی انہیں لے لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو مار دیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور اس کے حلق میں لگا اور اس کی زبان لٹک گئی، اور مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ اب ہم ہارے اور اب ہمارے لوگ گرے، تو اس نے شور مچایا اور اس سے کہا سب پہ حملہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تقسیم کر رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، درمیان میں صفوان کو مقرر فرمایا تھا، تیسری طرف ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور ایک درہ جس سے فوج پلٹ کے آ سکتی تھی کافروں کی، وہاں 50 آدمیوں کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، میرا گوشت پرندے نوچ کے لے جائیں، اور یہاں پر میدان جنگ میں میں تمہیں نظر آؤں کہ میری شہادت ہو گئی ہے تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا یہ راستہ غیر محفوظ ہے، 50 زبردست تیر انداز وہاں پر بٹھا دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، یہاں تک کہ آپ کی جو کمان تھی اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، اور بظاہر مکہ والے بھاگے۔ اور اس وقت مکہ میں پہلی مرتبہ مکہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے تھے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا تھا۔ اکرمہ نے ایک طرف کی کمانڈ سنبھالی تھی، ابو سفیان درمیان میں تھے، اور ایک طرف خالد بن ولید تھے۔ جب شکست ہوئی تو خالد بن ولید نے حصہ ہی نہیں لیا ساری جنگ میں، بس دور کھڑے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب جنگ اختتام تک تقریباً پہنچ چکی تھی تو مسلمان مال غنیمت وہ اکٹھا کر رہے تھے ان کافروں کا، تو جو 50 آدمی مقرر تھے انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سامان اٹھایا اور چل پڑے، اور جب چلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی پہنچ ہی رہے تھے کہ خالد نے دیکھا یہ گھاٹی خالی ہے، اور انہوں نے گھوڑے جو ان کے پاس تھے اور افراد جو ان کے پاس تھے وہ پلٹے، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بنا یہ کہ کافر آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان مال چیزیں جمع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، اور ان لوگوں نے تیر اندازی شروع کی اور جو مارنا شروع کیا ہے۔ تو یہ موقع تھا، پھر اس نے آواز دی کہ ابو سفیان آگے سے تم پلٹو اور پیچھے سے ہم انہیں مار رہے ہیں۔ وہ ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کے لیے صرف 12 آدمی رہ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 20 آدمی، ایک جگہ آتا ہے بخاری شریف وغیرہ میں کہ 7 آدمی رہ گئے تھے، لوگ بار بار آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا باندھ لیا،
اور سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عتبہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کے پتھر مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت بھر گئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ٹوٹ گئے، نہیں ٹوٹے، یہ جھوٹ ہے سب، اور پھر اس پہ کہانی گھڑ لینا کہ ویس کرنی نے توڑ دیے، اور یہ سب جھوٹوں کا مجموعہ ہے۔ صرف بھر گئے تھے، اگر دانت گر گئے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قرات میں فرق پڑ جاتا، اور وہ کوئی بھی نہیں کہتا، قطعاً ہے ہی نہیں۔ اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں جو اپنے خوت پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں پیوست ہو گئیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ کڑیاں نکالیں، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ابوبکر ذرا مجھے مہلت دیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کڑی گال میں چلی گئی تھی اس پہ اپنے دانت رکھے اور اسے کھینچا، آہستہ آہستہ کھینچ رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہنے لگا، اور اس کے ساتھ جب کڑی نکلی ہے تو نچلا دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اکھڑا اور زمین پہ آ گیا۔ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے اتنی قربانیاں دے، دانت کا اس طرح سے اکھڑ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر دوسری طرف وہ گئے اور دوسری طرف دوسرے رخسار سے چہرہ مبارک سے نکالا تو ان کا دوسرا دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اکھڑ گیا، دونوں دانت ان کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔